الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا جس دن چہریاں دے بل جہنم دے اندر سٹے جان گے يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول اس ویلے کہیں گے ہائے افسوس اسا اللہ دے رسول علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری کیوں نہ کی تھی وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا اس ویلے کہیں گے اے ساڈے رب اساں اپنے سرداراں تے بڑیاں دی فرما برداری کی تھی فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ساڈیاں سرداراں تے وڈیاں نے سانو گمراہ کر دیتا ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے ساڈے رب انہاں نو ڈبل دگنا عذاب دے وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور انہاں دے اُتے لعنت کر سب تو وڈی لعنت کرنا صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 22واں سورت دا نام سورہ احزاب سورہ احزاب دی 66 67 اور 68 نمبر آیت کریمہ اور انہاں دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو ایدے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے موسماں دے اندر کدی شدید سردی ہوندی ہے اور کدی
بہت زیادہ گرمی جویں ہن پی رہی ہے، ہر انسان اپنی طاقت دے مطابق سایہ تلاش کردا ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کردا ہے، ہوا دا بندوبست کردا ہے، او ہوا پکھے دی ہوئے، ایئر کولر دی ہوئے یا اے سی دی ہوئے، ہر ممکن کوشش کردا ہے کہ میں اور میری اولاد، میرے والدین اس سخت گرمی تو بچ جان اور زندگی اور موسم آسانی نال گزر جائے۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے مسلمان موجود ہون کہ اے گرمی کروڑوں میل دور سورج ہے، او قیامت دی گرمی اور او جہنم دی اگ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ساریاں نو بچا کے رکھے کہ او جہنم کنا سخت ہے، اس گرمی اور اگ دی بچاؤ دا فکر ہر انسان نو ہونا چاہیے۔ غزوہ تبوک دے اندر گرمی بڑی سخت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جنگ تبوک واسطے نکلنا ہے۔ منافقین نے جڑے تقریباً 300 دی تعداد دے اندر نے اور مدینہ طیبہ دے اندر رہ رہے نے اور مسلمان ہون دا دعویٰ کردے نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنگ واسطے نکلنا ہے، گرمی بڑی سخت ہے، سواریاں بہت تھوڑیاں نے، سواریاں بھی لے آؤ، زادرہ خرچ بھی لے آؤ اور شرکت بھی فرماؤ، اس جہاد دے اندر جنگ تبوک اپنا نام بھی لکھواؤ۔ منافق آ رہے نے اور آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے، پھل پکے نے، ہواواں بڑیاں ٹھنڈیاں نے، سائے بڑے اچھے نے، سفر بڑا سخت گرمی دا ہے، بہانے بنا رہے نے کہ ساڑھے پیچھے گھر کوئی نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام سانو رخصت دیتی جائے، اور وہ بڑے خوش نے جیڑا آ رہے ہیں آپ رخصت دے جا رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک دے اندر نوٹ فرمایا ہے اور جہنم دی گرمی دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے دنیا جہان دے بسنے والو، اے دنیا دی گرمی کوئی گرمی نہیں، اے چند دینہ دی گرمی ہے، گزر جائے گی۔ او میدان محشر دی گرمی، او جہنم دی اگ جدے بارے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
اس میری مسجد دے اندر 1,00,000 بندہ موجود ہوئے، ایک جہنمی جہنم چو نکل کے میری مسجد دے اندر آ کے 1 سال ہی لوے، او 1,00,000 بندہ ہی مر جائے گا کہ او جہنم میں نہیں سکتا۔ اور منافقین بڑے خوش نے کہ ساڑھا پردہ بھی رہ گیا ہے، گرمی دے سفر کولوں بھی بچ گیا، جنگ کولوں بھی بچ گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سورہ توبہ آیت نمبر 81 ہے، اللہ فرماندے نے فارغ المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے فارق المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، منافق جڑے پیچھے رہ گئے نے او بے کے اللہ دے رسول علیہ السلام دے خلاف بڑے ہی خوش ہو رہے نے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مال خرچ کرن دے اور اپنی جاناں نال جہاد کرن دے، میدان جہاد دے اندر جان نو ناپسند کر دینے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور منافق آپس دے اندر گفتگو کر رہے ہیں، آندے نے گرمی بڑی سخت ہے، اس گرمی دے اندر گھروں نہ نکلے آجے، جہاد واسطے نہ جایا جے، سفر نہ کرے آجے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اعلان کر دیتا، سونیو اعلان کر دیو، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے جہنم دی آگ اس گرمی تو بڑی سخت ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر ان لوگانو سمجھ ہوئے، اے لوگ دنیا دی چند دن زندگی دا فکر نہ کرن، اپنے پکے ہوئے باغاں دا فکر نہ کرن، اپنی زندہ رہن تے لالچ نہ کرن، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت کریمہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اے منافق بڑے خوش ہو رہے ہیں، اے ہس دے جا رہے ہیں، اے کھل کھلا کے ہسن ڈائے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہوں تھوڑا ہسنا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں منافقاں نو جہنم دے تھڑے طبقے سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے جزاء بما کانوا یکسبون،
انہاں نو جہنم وچ کیوں سٹیا جائے گا؟ انہاں دے عمل ہی اے ہو جائے نے جیڑا بندہ نیک عمل کرے گا اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کے انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں موسماں دا ذکر فرمایا ہے، کدی گرمی ہوندی ہے، کدی سردی ہوندی ہے، کدی موسم بہار ہوندا ہے۔ سورہ یونس دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ اللہ فرماندے نے بے شک دن اور رات بدلنا وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانہ اور زمینہ دے اندر پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے قسم قسم دے پھل زمین دے اندروں اگائے نے۔ اللہ فرماندے نے ایک کوئی نلکے دا پانی جا رہے ہے، ایک کوئی نہر دا پانی جا رہے ہے، ایک کوئی ٹوبل دا پانی جا رہے ہے، ایک کوئی مٹی ہے، مگر پھل علیحدہ علیحدہ نے، اونا دے کلر علیحدہ علیحدہ نے، اونا دے ذائقے علیحدہ علیحدہ نے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ بھی اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیتا ہے لآیات لقوم یتقون، پرہیزگاری کرنے والے پرہیزگاری کرنے والے ہونا واسطے نشانیاں بڑیاں نے۔ انیاں نشانیاں نے سورج نکلدا ہے ڈوب جاندا ہے، چاند چڑھدا ہے چھوٹا ہو جاندا ہے، پھر بڑا ہوندا ہے، پھر بڑا ہوندا ہے، پھر 14ویں چاندی ہوندی ہے پورے عروج تے ہوندا ہے، پورا روشن ہوندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لآیات لقوم یتقون، ڈرن والے آواز سے بڑی ہی نشانیاں نے کہ کوئی ایسی ذات اللہ دی موجود ہے جیڑی اے نظام نو چلا رہی ہے، اے پھلاں تے اناج نو اگا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کریمہ دے اندر اعلان فرمایا ہے، سورہ قمر اور جہنم دے حالات دسے نے۔ اللہ فرماندے نے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، او قیامت دا دن ہوئے گا جدوں فرشتے جہنمیاں نو جہنم دے اندر منہ دے بل کسیٹن گے اور کہن گے ذوقوا مس سقر، آج اونا گناہاں دا مزہ چکھ لو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا، اللہ سانو گناہاں تو بچا کے رکھے، اللہ سانو جہنم تو بچا کے رکھے۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے رسول علیہ السلام اے منہ دے بال کی میں چلن گے؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ سورہ بنی اسرائیل 97 نمبر آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں او قیامت دا دن ہوئے گا
لوکانو اٹھایا جائے گا، جیڑے گناہگار ہونگے، جیڑے کافر ہونگے، جیڑے منافق بے ایمان مشرک ہونگے، اللہ فرماتے نے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اسیونانو چہریاں دے بل چلاوانگے۔ آج انسان دی آکڑ نہیں سامبھی جاندی، آندہ میرے تو وڈا سندکار کیڑا ہے، میرے تو وڈا خطیب کیڑا ہے، میرے تو وڈا شیخ الحدیث کیڑا ہے، میرے تو وڈا چودھری کیڑا ہے، مربیاں دا مالک کیڑا ہے۔ اللہ اتھے نہیں ویکھے گا، اللہ نیک عمل ویکھے گا۔ اللہ فرماندے نے اسی کافرانو گناہگارانو وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، انہوں گونگے بہرے تے انے کر کے اٹھاوانگے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اونا دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا، کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جدو جہنم دی آگ بجھن لگے گی اللہ فرماندے نے اسی اور تیز کر دیاں گے۔ او جہنم دی دا فکر کوئی نہیں۔ آج انسان دنیا دے اندر مشغول ہے، مال کٹھا کرن دے اندر مشغول ہے، رشوت لین دے اندر مشغول ہے، سود کھان دے اندر مشغول ہے، چغلیاں اور غیبت دے اندر مشغول ہے، اپنے ہنسی اور مذاق دے اندر مشغول ہے۔ اللہ ماشاءاللہ آخرت دا فکر ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سورہ زمر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں او قیامت دا دن ہوئے گا، تسی اونا لوگانو ویکھو گے جنہ قیامت دے دن نو جھٹلا دیتا، جنہ اللہ دے رسول دی پیروی نو جھٹلا دیتا، اونا آگے آئے مولویاں دا کام ہی ہے وے، اے ہر ویلے ڈراندے ہی رہندا، انہاں نو ہو رہتا لب دیا ہے۔ دعا کرو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جیڑے لوگ جھٹلان گے آج قرآن پاک نو نہیں مان دے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک نو نہیں مان دے، اللہ فرماندے نے قیامت دے دن اونا دے چہرے سیاہ کالے ہونگے، الیس فی جہنم مسوًى للمتکبرین، اور تکبر کرن والیاں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہوئے گا۔ آج بندہ کہندا ہے میری برادری بڑی آلہ ہے، اسی جٹ صاحب ہونے ہیں جناب، اسی بٹ صاحب ہونے ہیں، اسی جناب فلان صاحب ہونے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اینا تکبر کرنے والیاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے تکبر کرنے والے دنیا دے لوگانو حقیر سمجھن والے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین چیونٹیاں جنہیں جسم دے بے گا، اور قیامت دے دن معاشر دے میدان دے اندر لوگوں نانو اپنے پیرہ تھلے روند تے مد دے جان گے۔ اے وے ساڈا تکبر، اللہ تکبر تو بچا کے رکھے۔
اور اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اسی انہاں لوگاں نو نجات عطا کر دیاں گے۔ یُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہاں لوگاں پرہیزگاری کی تھی، جڑے لوگ دنیا دے ڈر دے رہے اللہ اے گناہے اسی ادھ کولوں بچنا چاہنے ہیں، جڑے سود تو بچ دے رہے، جڑے شراب تو بچ دے رہے، جڑے غیبت تو بچ دے رہے، جڑے حرام مال تو بچ دے رہے، جڑے تکبر تو بچ دے رہے، جڑے اپنی بہناں تے بھراواں دے حق کھان تو بچ دے رہے، جڑے گناہاں تو پرہیزگاریاں کر دے رہن گے، اللہ انہاں نو ملے گا کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو جان گے، جہنم تو بچ جان گے، انہاں نو کوئی تکلیف قیامت دے دن نہیں ہوئے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ پریشان ہون گے۔ اسی سارے گناہگار ہیں، اسی ڈر دے نہیں۔ دعا کرو ساڑھے اندر اللہ ڈر پیدا کر دے۔ اللہ دے رسول ڈر دے رہے، صحابہ کرام ڈر دے رہے، انہوں نے دنیا نو ترجیح دیتی، ترجیح نہیں دیتی۔ آج قرآن و سنت دے اندر صحابہ کرام دے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، صحابہ کرام دے درجے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے دعا جہانہ دے سردار نے، اللہ نے عزتاں عطا کی دیاں، اللہ نے عظمتاں عطا کی دیاں، اللہ نے شاناں عطا کی دیاں، اللہ نے جنت دا سردار بنا دیتا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ جنی دیر تک کوئی وڈے تو وڈا آ جائے جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کدوں کھلے گا؟ جدوں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤں گے، دربان کہے گا من انتا، اللہ دے پاک پیغمبر اپنا تعارف کروان گے، اور دربان کہے گا منو میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ جدو آمنہ دلال آؤں پھر دروازہ کھولی۔ اللہ نے انیاں عظمتاں عطا کی دیاں تے اللہ کولو ڈر دے کینہ نے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اے دنیا جہان دے اندر اعلان کر دیو انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرنا ہوں اگر میں اپنے رب دی مخالفت کراں، نافرمانی کراں، عذاب یوم عظیم، قیامت دے دن عذاب تو ڈرنا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین اگلی آیت کریمہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ قیامت دے دن جہنم تو بچا لیا گیا، او دے اتے اللہ دیاں رحمتاں ہو جان گیاں، اور وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہو جائے گا۔
اے سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جیڑے صحابہ کرام نو جنت دے ٹکٹ دے رہے تھے، فرمایا کہ میں بھی ڈرنا، میں اللہ دی نافرمانی کر سکتا، صحابہ کرام کی نہ گڈر دینے، حضرت عثمان امیر المومنین 40 لاکھ مربع میل تے حکومت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، انہاں دا پتہ لین چلے گئے، دعا کرو اللہ ایسا حکمران عطا کر دے۔ ساڑھے حکمران پتہ بھی لین گے تے کروڑ پتیاں دا لین، کسے ماڑے بندے دا لین دے۔ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمان دینے عبداللہ جی کی کھا لیا جے تسی بیمار ہو گئے ہو؟ آندے نے کھانا کی ہے، مینو گناہاں دی پریشانی نے بیمار کر دیتا ہے، گناہاں دی پریشانی نے تے اسی گناہ کر کے ڈٹ جانے، میں کو گناہ کیتا ہے، میں تے نیک بڑا 5 وقت دا نمازی ہاں، زکاة دینا ہاں، حج عمرہ کرنا ہاں، میں اے بھی کرنا ہاں۔ دعا کرو اللہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا، اللہ چھپ کے نیکی کرن دی توفیق عطا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے گناہاں تو پریشان ہو کے بسترے موت دے اتے پہ گیا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کوئی ایسی چیز کھان دے دل کردہ دے، کسے چیز دی ضرورت دے میں توانو لب کے لے آدیا۔ فرمان دینے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس چیز دی ضرورت منوے تسی نہیں لے آکے دے سا۔ فرمان دینے 40 لاکھ مربع میل تے میری حکومت کدھروں نہ کدھروں تے لب بھی جائے گی۔ آندے نے پھر عثمان گال لینجے اللہ دی رحمت دی لوڑے، منو اللہ دی رحمت لے آکے دے دیو۔ صحابہ کرام دی سوچ دیکھو، اونا دا فکر دیکھو، گناہاں دا فکر، اللہ دی رحمت دا فکر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اینج لگتا ہے تواڈی موت دے دن قریب نے، کوئی خواہش ہے جتے دسو تواڈی خواہش پوری کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرمان دینے عثمان تسی میری خواہش پوری نہیں کر سکتے، فرمایا دسو دے صحیح نا۔ حضرت عبداللہ عرض کر دینے اے امیر المومنین میری خواہش ہے کہ میرے سارے گناہی معاف کر دیتے جان۔ سوچ اور فکر اللہ ساڑھے دل اندر سوچ پیدا کرتا ہے، اللہ فکر پیدا کرتا ہے۔ امیر المومنین فرمان دینے اے عبداللہ تیریاں بیٹیاں ہی نے میں بیت المال دے اندروں وظیفہ لگا دینا چاہنا۔ حضرت عبداللہ فرمان دینے اے امیر المومنین میں اپنی بیٹیاں نو سورہ واقعہ یاد کروا دیتی ہے۔ ساڑھے ورگا ہوں ہاں ٹھیک ہے لوا دو، جلدی نہ لواؤ۔ انہاں دی سوچ اور فکر ہے بے۔ فرمایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ دے رسول علیہ السلام دے زبان مطہر دے اندروں اپنے گناہگار کرنا نہ سنے۔ حدیث باقی ہے من قرأ سورۃ الواقعہ بعد المغربی لم یصبہ الفاقہ، جیڑا بندہ سورہ واقعہ مغرب تو بعد پڑھ دیا وہ کدی بھوکا نہیں رہے گا۔ قرآن نال پیار پا کے ویکھو، قرآن پڑھ کے ویکھو، قرآن نو ناظرہ پڑھو، ترجمے نال پڑھو، تفسیر نال پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ۔ ساڑھا ذہن کی ہے بچہ ایم فل کر جائے نا یہ دی زندگی سوکھی گزر۔
زندگی سوکھی ہو جائے گی، تیری قبر تے دعا کر جوگا نہیں رہے گا۔ آکھے گا ابا جڑیاں دعاواں یاد کرائیاں نہیں آج میرے کو سن لے، آج آنی اپنی قبر تے میرے کو پڑھ لے، پڑھوا لے میرے کو۔ اسی یہ فکر کیتا ہے کدی؟ دعا کرو اللہ فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھا دیتا ہے، اسی بھی قرآن پڑھائی اپنے بیٹے اور بیٹیاں، اور دنیا تے قرآن پڑھن اللہ قبر ایک ثواب عطا کرے، اللہ جنت درجے بلند کرے۔ بندہ پوچھے اللہ یہ درجہ بلند ہو گیا ہے، یہ درجہ یہ نہیں کہ 12واں سکیل سی 16واں ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے 100 درجے زمین و آسمان تو لے کے ایک درجہ بندہ ہے، اللہ اتنی اونچائی عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے بسنے والو، اپنے آپنوں بھی اپنیاں اولاداں نوں بھی اے دنیا دے فکر چھڑ کے جہنم دی اگ کولوں آزاد کروا لو، بچا لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر تشریف لے آئے۔ میری اور تواڈی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہیاں نے۔ آپ فرماندے نے ما یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تینوں کس چیز نے روا دیتا ہے؟ فرماندیاں نے ذکرت النار، مینوں جہنم دی اگ یاد آ گئی تے میں رونا شروع کر دیتا۔ فرما دیا نے حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ دے رسول علیہ السلام قیامت دے دن اپنے اہل بیت نو اپنی گھروالیاں نو یاد رکھو گے؟ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 موقع ایسے ہوں گے جتھے میں توانوں بھی یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ پہلا موقع عند المیزان، جدو عمال تلن لگن گے میں توانوں بھی یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ آج کہن والے جڑے کہندے نے اسی چھڑا لانگے، اسی قیامت نو سارا جھوٹ تے فراڈ۔ آپ فرماندے نے عند المیزان، جدو عمال تلن گے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، میں بھی یاد نہیں رکھاں گا۔ عند الکتاب، جدو نام اعمال سجے یا کھبے ہاتھ دے اندر دیتا جائے گا، میں تو انو یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ تیسرا عند الصراط، پول صراط دے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اے جہنم اور گرمی تو بچنا کیویں میں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جس بندے نے گواہی دے دی اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں،
اللہ دے رسول تو علاوہ رہنما کوئی. حرم اللہ علیہ النار، اللہ تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے. اے نہیں کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے، غیرہ کو منگی بھی جاندہ ہے، غیرہ نو سجدے بھی کری جاندہ. انہیں کلمے دا ترجمہ سمجھے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ دی توفیق نال عرض کرنگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.